کچھ بیوہ سوالات۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 27 فروری 2019۔ بیوہ کا لفظ آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے۔ اس سے مراد جیون ساتھی کا مر جانا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں سوال اور جواب بھی ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی سوال کا کبھی کوئی جواب نہ ملے تو کیا اسے بھی بیوہ سوال نہیں کہا جا سکتا؟ بیوہ سوال والی میری نئی ایجاد کردہ اس اصطلاح کو لے کر آئیے کچھ معاملات پر غور کرتے ہیں۔ نریندر مودی کے مطابق عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مودی جی، میں پٹھان کا بچہ ہوں، میں سچا بولتا ہوں، سچا کرتا ہوں۔ عمران خان کا یہ حوالہ دینے پر مودی کے لیے ایک بیوہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بلوچ، سندھی، پنجابی، گلگتی، بلتی اور کشمیری بچے وغیرہ سچا نہیں بولتے اور سچا نہیں کرتے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو بھارتی حکومتوں کو انڈین مقبوضہ کشمیری بچوں کا آزادی کے لیے سچا بولنے اور سچا کرنے کا 72 برسوں سے تجربہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر پاکستانی بچہ بھی 72 برسوں سے سچا بولتا ہے اور سچا کرنے کو تیار ہے۔ ہماری مشرقی روایات ہیں کہ جب کسی گھر کی لڑکی کا رشتہ پسند کیا جاتا ہے تو سسرال والوں کا اس گھر کے لیے ایک خاص جانبدارانہ، نرم اور صلح جو تعلقات والا رویہ نظر آتا ہے۔ مثلاً عید، شب برات پر لڑکی کے لیے تحائف بھجوائے جاتے ہیں۔ اگر کبھی سسرال والوں کو لڑکی والوں میں سے کوئی کسی دوسری جگہ مل جائے تو سسرال والے انہیں اٹھ کر تپاک سے ملتے ہیں۔ لڑکی والوں کو اگر کسی محکمے میں کوئی کام پڑ جائے تو سسرال والے ظاہر اور دردہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ گویا سسرال والوں کی مددگار اور محبت بھری نگاہیں لڑکی والوں کو ہر طرف سے گھیرے رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر سسرال والوں کا لڑکی والوں سے معاملہ خراب ہو جائے تو سسرال والوں کا لڑکی والوں کے لیے سخت اور جھگڑالو رویہ نظر آتا ہے۔ وہ لڑکی والوں کو بدنام کرنے سے لے کر ان کے لیے ہر طرح کی مشکلات پیدا کرنا دنیا کے امن کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی عالمی برادری کے خارجہ تعلقات میں امریکہ اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے، جس کا تجربہ پاکستان کو 72 برسوں سے ہو رہا ہے۔ یعنی کسی ضرورت کے پیش نظر اگر امریکہ پاکستان سے راضی ہے تو پاکستان کے لیے لامحدود سہولتوں کے در کھل جاتے ہیں، اور اگر پاکستان کوئی چال امریکی مرضی کے خلاف چل جائے تو پاکستان کے لیے در تو ایک طرف روشن دان بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ امریکہ افغانستان میں اپنی 18 برس کی جنگ کی کھلی شکست سے بچنے کے لیے افغان طالبان سے کامیاب مذاکرات چاہتا ہے، جس کے لیے پاکستان ایک اہم وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں امریکہ پاکستان کے لیے نرم اور صلح جو موڈ لیے ہوئے ہے۔ مثلاً امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستانی حکومت کے لیے ناراض بیان کے بعد چند مہینوں کے اندر ہی مثبت بیان دینا، اقوام متحدہ کی صدر کا پاکستان کے دورے پر آنا، FATF کا پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے پر جانچنے کے لیے مزید آگے کی تاریخ دے دینا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادو کے مقدمے پر دلائل مکمل ہو جانے کے بعد فیصلہ سنانے کے لیے لمبی تاریخ دینا، برٹش ایئر لائنز سمیت انٹرنیشنل ایئر لائنز کا پاکستان میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کرنا، عرب، خلیجی ممالک اور یورپین ممالک کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کرنا، پلوامہ اٹیک کے بعد موجودہ پاک بھارت ٹینشن کو کم کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کا فوری بیان دینا، پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنے کی بھارتی کوشش کا ناکام ہو جانا، پلوامہ اٹیک پر بھارت کی بھرپور سفارتکاری کے باوجود پاکستان کو پہلے کی طرح نشانہ بنائے بغیر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا تمام ممالک کو تحقیقات میں تعاون کرنے کا عام سا بیان جاری کرنا وغیرہ وغیرہ پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ اپنا مطلب نکل جانے کے بعد امریکی نوازشات ختم ہو جانے کی نشاندہی پاکستان کی 72 برس کی ہسٹری کرتی ہے۔ اس پر ایک بیوہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال کر لے جائے گا اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو کیا امریکہ کا رویہ پاکستان کے لیے پہلے کی طرح بے رخی والا ہی ہو جائے گا؟ GDA کی طرف سے قومی اسمبلی کے نشست پر کامیاب ہونے والی بین الصوبائی رابطہ کی وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی کے نشست پر قومی اسمبلی کی اسپیکر رہ چکی ہیں۔ جب وہ اسپیکر تھیں تو میڈیا میں ان کی شخصیت کا تاثر صلح جو، نرم گو، مہذب، شائستہ اور بردبار خاتون کے طور پر تھا۔
اس دوران شاید کسی نے انہیں غصے میں آ کر سیخ پا ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ اپنی ہی سابقہ جماعت پیپلز پارٹی کے ایک رکن سے بے حد غصیلے انداز میں الجھنے اور تکرار کرنے لگیں۔ اس وقت وہ بہت مہذب فہمیدہ مرزا کی بجائے پرانے وقتوں کی جھگڑالو خاتون لگ رہی تھیں۔ اسی طرح کچھ دن پہلے ایک بے حد نفیس، بہت پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی سینئر اینکر پرسن کو جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان شہباز گل نے تنقید کا نشانہ بنایا تو وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئیں۔ ان کی تیز، تلخ اور آگ بگولہ آواز کو سن کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی ڈیسنٹ اور بہت پڑھی لکھی سینئر اینکر ہیں۔ یہاں ایک بیوہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفیس ہونا، سلجھے ہوئے ہونا یا ڈیسنٹ ہونا شخصیت کا مستقل حصہ ہونے کی بجائے کیا بناوٹی پہناوا ہوتا ہے؟ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی اپوزیشن والے ڈرامے باز کہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ان کی اپوزیشن والے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بھی ان کی اپوزیشن والوں کی یہی رائے ہے۔ یہاں ایک بیوہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہر عہد کا ایک نام ہوتا ہے، مثلاً پتھر کا زمانہ، کانسی کا زمانہ، سائنس کا زمانہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، کیا یہ ڈرامے بازوں کا زمانہ ہے؟ اور ان ڈراموں کے رائٹر اور ڈائریکٹر کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ کشمیر 72 برسوں سے ایک ہی دائرے کے گرد گھوم رہا ہے، جس میں بھارت کی طرف سے الزامات، پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی دعوت، انٹرنیشنل طاقتوں کی طرف سے تحمل مزاجی کی نصیحتیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس حوالے سے حال ہی میں 2 نئی باتیں سامنے آئی ہیں، جن میں سے ایک پرویز مشرف کی طرف سے بھارت سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کا مشورہ، اور دوسری اسرائیلی ہوائی جہاز کا ایک غیر معمولی اسرائیلی شخصیت کو لے کر تل ابیب سے اسلام آباد آنا اور 10 گھنٹے تک ٹھہرے رہنا جیسی غیر مصدقہ خبر شامل ہیں۔ یہاں ایک بیوہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسئلہ کشمیر کے پرانے دائرے کے گرد ہی گھومتے رہیں گے یا نئے پاکستان میں کسی نئی تجویز پر بھی غور ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔